آگے بات آتی ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑے بڑے فضیلت والے دنیا میں ہوں گے، بڑی بڑی حیثیت والے دنیا میں ہوں گے، لیکن اللہ نے حضرت حسن کو کیسے فضائل عطا کی ہیں۔ یہ وہ باتیں ذکر کرتا ہوں، فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، یہ وہ فضیلتیں ذکر کرتا ہوں، اگر آپ مطالعہ کرو گے، آپ قرآن کو پڑھو گے، حدیث کو پڑھو گے، اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان فضائل میں اہل بیت کے ان افراد کا زمینوں پر کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت حسن کی فضیلت بخاری شریف پڑھیے، کتاب المناقب پڑھیے، سیدنا حسن کے فضائل کے باب پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس فرمایا کرتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دنیا سے جانے میں بعد جتنے اصحاب تھے، جتنے لوگ تھے، حضرت حسن فرمایا کرتے تھے اگر کوئی ہو بہو رسول اللہ کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے وہ حسن کو دیکھ لے۔ رسول اللہ کی شکل مبارک، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرے مبارک، اگر زمینوں پر اللہ نے یہ تصویر کسی کو دی تھی وہ حسن تھے۔ آپ بڑی اسی جگہ پر صحیح بخاری میں، کتاب المناقب میں حضرت حسن کی فضیلت کا باب ہے۔ ابھی بڑی عمر کے نہیں تھے، ابھی معصوم سے تھے، حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، عظمتیں تو دیکھیں۔ حضرت حسن وہ ہیں جنہیں رسول اللہ بھی اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، جنہیں ابو بکر بھی اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، جنہیں علی بھی اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، یہ وہ عظمتوں والے بندے۔ حضرت ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور جملے کہتے جاتے ہیں، علی ساتھ ہے، آپ فرما جاتے ہیں میرے بچے حسن تجھے دیکھتا ہوں، تیری تصویر کو دیکھتا ہوں، تیری صورت کو دیکھتا ہوں، تیری شکل و شبات کو دیکھتا ہوں، تو اپنے والد علی پہ نہیں گیا، محمد کریم علیہ السلام پہ گیا ہے۔ اس نقطے پہ غور کریں کہ یہ شان ہے اس بندے کی۔ اگر زمینوں پر دیکھا جائے ایسا بندہ کہ یار جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی ہو، جس کی تصویر محمد کریم علیہ السلام سے ملتی ہو، اگر قرآن و سنت سے معلوم کرنا چاہیں گے وہ عظمتوں والا بندہ ہے کہ ملے گا حضرت حسن۔ اگر کسی عالم سے پوچھیں، کسی مولوی اور مفتی سے پوچھیں، کسی مطالعہ کرنے والے بندے سے پوچھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں بہت سارے کلمات کہے ہیں، بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن ایسے بندے کا نام بتائیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی زبان سے سردار قرار دیا ہو، بڑی بات ہے۔ سردار دنیا میں بھی بنتے ہیں، کسی کو آپ نے سردار بنایا، کسی کو پچھلے لوگوں نے، کسی کو پچھلے لوگوں نے، کسی کو محدثین نے، کسی کو فقہاء نے، کسی کو تابعین نے، کسی کو صحابہ نے، لیکن ایسا سردار کہ جسے رسول اللہ سردار بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سید۔ یقین جانے اگر چھان بین کرو گے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیا ہے تو حضرت حسن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام، اسے مسلم کی حدیث ہے، کتاب المناقب میں، حضرت علی المرتضی حضرت حسن ان کے فضائل کے ابواب میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن کو ابھی ننھے سے معصوم سے اپنے قریب بٹھایا، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ کے پاک نبی محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو میرا بچہ ہے یہ سردار ہے، ایک وقت آئے گا امت میں بڑے اختلاف ہوں گے، لیکن میرا بچہ وہ ہے کہ اس وقت امت میں اصلاح فرمائے گا، صلح فرمائے گا۔ باریک بینی سے غور کرے، اگر آپ یہ پوچھیں کہ محمد کی زبان سے کسی کو سرداری کا لقب ملا ہو، کسی کو سرداری کا لفظ ملا ہو، جواب تلاش کریں گے کہ جواب آئے گا وہ کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کی جائیں گے حضرت حسین کی سیرت پڑھیں گے، حضرت حسین کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے ابتدا میں بھی میں نے کہا نا، ایک ایک نقطے پر رک جائیں، اپنے کئی خطبے لگ جائیں، بات کو مختصر بھی کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی شان یہ ہے، آپ میں معاشرے میں کئیوں کو دیکھتے ہیں، کئیوں سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، ہاں جی یار وہ تو میرا بس میں، ہم ایک ہی ہیں، ہم اظہار محبت میں کہتے ہیں ہم جناب ہم ایک ہی ہیں، بس وہ اور میں ایک ہی ہیں، بات کرو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین کی شان یہ کہ یہ جملے ان کے لیے رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ سنن ترمذی پڑھیے، ابواب المناقب پڑھیے، من مناقب حسین ابن علی ابن ابی طالب پڑھیے، یہ ان کی شان اللہ کے نبی فرما کرتے تھے حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور اصحاب کے فضیلت میں بڑی حدیث ہے، لیکن اصحاب کے زمانے میں اگر آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جایا جائے، تصوروں کی دنیا میں ہم کھو جائیں، 1400 سال پرانا زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر آ جائے، مدینہ کی بستی اگر ہمارے سامنے آ جائے، اصحاب کا زمانہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، یقین جانیں اس وقت اگر تصور کی دنیا میں آپ کو دکھاؤں، اصحاب ایسے چلا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، اگر کہ حسین پہ نظر پڑا کرتی تھی دور سے اشارے کر کے کہا کرتے تھے یہ جو بندہ جا رہا ہے زمینوں پر اس بندے کی یہ شان ہے، عرش والوں کے یہاں سب سے بڑا عزت والا بندہ یہ ہے۔
امام ابن عساکر کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر. یہ تاریخ ان کتابوں میں نہیں ہے کہ جن کے اندر جو جھوٹ آئے سو کا، نہیں، یہ مسند کتاب اور باسند صحیحہ روایات موجود ہیں. حضرت عمر بن عاص اللہ کے حبیب کے قدیم صحابی، وہ جب حضرت حسین کو دیکھا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے ھذا حسین احب اہل الارض الی اہل السماء. فرمایا کرتے تھے یہ جو اللہ کے رسول کا نواسہ دیکھتے ہو، عمر بن عاص کی معمولی بندہ نہیں، اللہ کے نبی کا قریبی ساتھی اور ایک اللہ والا انسان. فرمایا کرتے تھے اگر زمینوں پر ایسا بندہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکو عرش والوں کی نظر میں سب سے بڑا محبوب اور مقرب بندہ، وہ یہ جا رہا ہے. یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حسنین کریمین کے لیے بڑی عظمت بیان فرمائی، اور ایک ایک عظمت اتنی ہے ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. سنن ترمذی میں ابواب المناقب میں وہ حدیث رسول فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جو شہزادے ہیں دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کتنی بڑی ہے، جنت میں کتنے جوان جائیں گے. یہ جنت کی لادوار سرداری صدیوں پر نہیں، سالوں پر نہیں. جنت میں جو جائے گا ابد الآباد جائے گا، جنت میں جو عہدہ پا جائے گا، جو مقام اور منصب پا جائے گا کبھی چھینا نہیں جائے گا. لیکن ان جملوں پہ غور کریں. حضرت حسنین کریمین کو جو اللہ نے شان دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سردار رہیں گے. اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، کسی عالم سے پوچھیں، ایسے بندے عظمت و حیثیت والے یار جن کی پھولوں کی طرح اللہ کے نبی خوشبو لیا کرتے تھے، بڑی بات ہے. عذاب کے زمانے میں اللہ کے حبیب کے بالوں کو بھی دھو کر پیا کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی کہ رسول اللہ کے بال ہیں. اللہ کے حبیب کے جبوں کو، کپڑوں کو دھو کے پی جایا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں شفا مل جاتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے سمجھو کہ ایک بار کسی چیز کو چھو دیا صحابہ عظمت جانتے تھے. لیکن یہ حسنین کریمین کی شان ہے. اللہ کے حبیب اتنی محبتیں، الفتیں اور قربتیں رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ پھولوں کی طرح خوشبو لیا کرتے تھے. اور نہ صرف خوشبو لیا کرتے تھے، یہ اعلان بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب کی زبان پر جب کوئی بات آ جائے، جب کوئی اعلان بن جائے، پھر یہ شریعت بن جاتی ہے. رب کے حبیب کا کوئی بھی کلمہ اپنی مرضی پر نہیں ہوتا، رب کے امر پر قائم ہوتا ہے. آپ مزید محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں ھذا نے ریحانتا یہ من الدنیا، یہ دنیا میں مجھ محمد کے پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ قرآن و سنت میں دیکھو جن کو اٹھائے رسول اللہ محبت کا اظہار کرتے ہوں وہ حضرت حسنین کریمین ہیں. اور محبت کا اظہار بھی کمال درجے کا، جن سے رسول اللہ اتنی قربت کا اظہار کرتے ہوں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اقدامات امر الہی سے ہوتے ہیں، پھر اندازہ لگائیں کہ یہ عرش والے کے در پر کیا مقام رکھتے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الفضائل میں، حسنین کریمین کے فضائل کے ابواب میں اللہ کے نبی ان دونوں کو اٹھایا کرتے، محبت کا اظہار کرتے اور دعائیں کرتے. فرما کرتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اے میرے اللہ انی احبہما، میرے کریم رب میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اگلا سوال یہ بھی کرتا ہوں فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا. اگلا جملہ رسول اللہ کی زبان پر یہ ہوا کرتا تھا. آپ فرما کرتے تھے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت کر. اتنے اللہ کے حبیب علیہ السلام محبتوں کا، الفتوں کا اظہار. وہ بلکہ یہ کہوں یہ سارا گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ کے نبی عرش والے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ یہ میرے ہیں، مالک یہ میرا گھرانہ ہے. آپ بتا سکتے ہو جس کے لیے اس رسول کے ہاتھ اٹھ جاتے ہوں، جن کے ہاتھوں کے اٹھنے کا مقام تو اعلیٰ ہے، جن کی نظریں اٹھتی ہیں قبلے تبدیل ہو جاتے ہیں. ہاتھ نہیں اٹھے، زبان نہیں ہلی، آسمان کی طرف صرف نظریں اٹھ گئی اور دل میں خیال تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. کائنات کے تاجدار وہ ہیں کہ آنکھوں کا اٹھ جانا، نظروں کا اٹھ جانا ہی اتنی اہمیت کا حامل ہے. جبریل کچھ ہی دیر میں قرآن لے کے آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد کریم علیہ السلام آپ نے جو دیکھا، اللہ نے آپ کے دیکھنے کو دیکھ لیا. اب رب کی طرف سے وحی لے کر آیا، قرآن لے کر آیا ہوں. آپ یہ نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ نے آپ کی نظروں کو یہ مقام بخشا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. اب جس قبلے کو آپ تبدیل پسند کرتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یار جن کے نظروں کا یہ عالم ہو، نظریں اٹھ جاتی ہوں تو رب کی طرف سے یہ شرف قبولیت ملتا ہو، لیکن ان کا کیا مقام ہوگا جن کے بارے میں اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میں تیرے در پر حضور کرتا ہوں، اللہ یہ میرے ہیں، یہ میرا گھرانہ ہے.
اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرنا۔ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگلے جملے شاید فرما کرتے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرا گھرانہ ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ ہر بندے کو اللہ نے گھرانہ دیا ہے، فیملی دی ہے، بچے دیے، ماں باپ دیے، بھائی دیے، دائیں بائیں ہر طرف بندہ نظر کرتے، ہر بندے کے نظر میں فکر، سوچ، وچار آ جاتا ہے اپنے گھرانے کے بارے میں۔ لیکن یہ علی کا گھرانہ، یہ حسنین کریمین کا گھرانہ، یہ سیدہ فاطمہ، یہ پتہ ہے کب کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آیت مباہلہ اتری تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران سے عیسائی آئے، یہ مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں حضرت حسنین کریمین کے فضائل کے باب میں حدیث آتی ہے۔ نجران سے عیسائی آئے، عیسائیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کو حق میں نہیں سمجھتے، حق پہ ہم ہیں، ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کیسے کریں گے؟ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، آپ بھی آ جائیں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ پر ہم ساڑھے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہم میں سے جو جھوٹ آئے نا ان پر لعنت بھیج دے۔ عیسائیوں کی سوچ ہم سچے ہیں کہ رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بچے لاؤ، تم بھی اپنی بیویاں لاؤ، آؤ تم بھی سارے جمع ہو جاؤ، مباہلے کے لیے میں بھی آ جاتا ہوں۔ اس وقت جو دیکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے آ رہے ہیں، مباہلے کے لیے ارادہ فرماتے ہیں۔ ساتھ کون ہے؟ سیدنا علی۔ ساتھ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ ساتھ کون ہے؟ سیدنا حسن۔ ساتھ کون ہے؟ سیدنا حسین۔ صرف لا ہی نہیں رہے، دعا بھی کر رہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ مجھ محمد کا گھرانہ ہے، اللہ یہ میرے اہل بیت کے افراد ہیں۔ ایک ایک جملے پہ غور کرے، کتنی ان سے رسول اللہ کی محبت ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کی امتی ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہیں پر امام صاحب نے دوسری حدیث ذکر کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے چادر بچھائی ہے، اپنی چادر کھولی ہے، اپنی چادر میں ان سارے افراد کو لے کر شامل کرتے ہیں، علی تو بھی آ جا، فاطمہ تو بھی آ جا، حسن تو بھی آ جا، حسین تو بھی آ جا۔ آپ نے سب کو ان چادر میں چٹھے کٹھے کر کے پھر اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت کے افراد، اللہ چاہتا ہے کہ ساری غلاظتیں تم سے دور کر دے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کے دیکھیں، جنہیں رب پاک کرنا چاہتا ہو اللہ نے انہیں کتنا پاک بنایا ہوگا۔ ہم تو تکر میں آگے جا رہے ہیں، حدیثوں پر آیتوں پر غور کریں گے، ایک ایک آیت میں بڑی نصیحت ہے، ایک ایک حدیث میں بڑی نصیحت ہے۔ یہ حدیث کا جملہ کہتا ہے اگر زمینوں پر پاک تلاش کرو گے محمد کے گھرانے جیسا پاک نہیں ملے گا۔ تو جنہیں رب کہے، رب تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، رب جنہیں پاک کرنا چاہتا ہو ان جیسا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ کے گھرانے کی فضیلت ہے، یہ خاندان اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ خاندان علی کی فضیلت ہے۔ یقین جانیں، غور کریں، زمینوں پر سب سے بڑی دعائیں اللہ نے ان کے مقدر میں رکھ لی۔ 14ویں صدی میں رہتے ہیں، صرف اس وقت تک جو مسلمان تعداد میں گزرے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ لے ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم پوری طرح تو اس دور کے مسلمانوں کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ 14ویں صدی کی تو بڑی بات ہے، پھر قیامت تک کتنے مسلمان آئیں گے؟ وقت آئے گا یہودی بھی مسلمان بن جائیں گے، وقت آئے گا عیسائی بھی مسلمان بن جائیں گے، وقت آئے گا زمینوں پر ایک اسلام بچے گا، لیکن ساری امت اگلے پچھلے سب کا ایک وظیفہ آپ کو متفقہ ملے گا، سب درود پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر شہر میں، ہر گوٹھ میں، ہر گلی میں، ہر نماز میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ پر دیکھیں گے یہ کہنے والے آپ کو ملیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی صدی کے بندے کی زبانوں پر بھی یہ دعا تھی، اللہ محمد کریم علیہ السلام پر بھی رحمت نازل فرما، محمد کریم علیہ السلام کے گھرانے پر بھی رحمت نازل فرما۔
دوسری صدی والوں کا بھی یہی وظیفہ، تیسری صدی والوں کا بھی یہی وظیفہ، چوتھی صدی والوں کا بھی یہی وظیفہ، 15ویں صدی والوں کا بھی یہی وظیفہ، دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تبھی مسلمانوں کا یہی وظیفہ، دنیا میں مہدی آ جائے تبھی مسلمانوں کا یہی وظیفہ، آخری بندہ دنیا میں مسلمان باقی رہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تشہد میں بیٹھ جائے، وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد کریم علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما، محمد کریم علیہ السلام پہ آل پہ رحمت نازل فرما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کے لیے اتنی ساری خلقت دعا کرتی ہو، اصحاب دعا کرتے ہوں، اہل بیت دعا کرتے ہوں، امام دعا کرتے ہوں، محدث دعا کرتے ہوں، آئے گا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دعائیں دے گا، آئے گا مہدی تو وہ بھی دعائیں دے گا، امام بخاری کا نام لو، مسلم کا نام لو، احمد بن حنبل کا نام لو، دنیا میں آنے والے جتنے آئیں گے جنہیں دعائیں دیں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ ایک ایک چیز دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کے طرف لے کے جائیں گے۔ سمجھو، پہچانو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، اور خاص طور پر علی المرتضیٰ کے گھرانے کو۔ پھر اس گھرانے میں سے اس کی فضیلت یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اہل بیت، اور خاص طور پر علی کا گھرانہ، شہیدوں کا گھرانہ۔ اور بڑی عظیم بات یہ بھی دیکھیں کہ آپ، یہ وہ شہید ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے شہادت کی خبریں دے دی، اور خاص طور پر ان دنوں میں جو ہم سنتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملات، یقین جانیں اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا تھا۔ یہ جتنے بھی معاملات تھے نئے نہیں ہیں، بعد والوں کے لیے بھی نئے نہیں تھے، جو اصحاب اور اہل بیت ذی شعور تھے، سمجھ رکھنے والے تھے، ان چیزوں کو ان کو معلوم تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا تھا سیدنا حسین کے بارے میں شہید ہوں گے۔ اس عظمتوں والا خاندان، عظمتوں والے خاندان کے جو عظیم لوگ تھے، اس نقطے میں بھی ایک بڑی ان کی عظمت کے رب نے ان کو شہادتیں دے کے بتا دیا، باقی فضیلتیں تو ان کے دامن میں ہیں، رہی بات کہ سب سے بڑی فضیلت شہادت کی ہے تو رب نے انہیں ان سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ خاندان علی کی عظمت کے اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا، اور یہ وہ شہید ہیں جنہیں رسول اللہ اپنے دور میں شہادت کا درجہ دیے جاتے ہیں۔ نسائی شریف مسند احمد میں آتا ہے، بی بی سلمہ کی حدیثوں میں آتا ہے، بی بی سلمہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرامی تھے، اور حضرت حسین جو چھوٹے سے تھے آستے آستے گئے، اور رسول اللہ جو آرامی تھے جا کے اللہ کے نبی کے سینے پر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے، فرماتے میں باہر کھڑی تھی، اچانک میں نے کچھ دیر کے بعد سنا اللہ کے حبیب کے حجرے سے، کمرے سے رونے کی آواز آتی، اور بڑی آواز میں قریب گئی، کوئی اور نہیں رسول اللہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا سلمہ ابھی سلمہ ابھی جبریل آئے، وہ جبریل بتا کر گئے ہیں یہ جو محبت، یہ جو نواسا ہے جسے آپ اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ شہید کر دیا جائے گا، اس کو تو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ کے حبیب نے اپنے زمانے میں بتا دیا، بلکہ آگے جائیں یقین جانیں اللہ کے حبیب نے اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اس عظیم انسان کی شہادت کی جب تذکرے کی جگہ بھی بتا دی۔ اس ندامت پڑھیں، حضرت علی کی حدیثیں پڑھیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو جو دیکھا، سیدنا حسین کو جو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرات کی ندی کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ فرات کی ندی کے کنارے پر حضرت حسین کو شہید کیا، اور یہیں شہید ہوئے۔ آخر ٹائم میں جو پانی کا ملنا ناممکن بن گیا وہ یہی ندی تھی جس کے بیچ میں رکاوٹیں حائل کر دی گئی۔ اللہ کے نبی نے جگہ بتا دی، یہ عظمتیں ہیں، ایک بندے کی شہادت، پھر عظمتوں کا تذکرہ، اللہ کے نبی جگہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ یقین جانے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا تذکرہ کر دیا۔ امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں آپ ایک باب پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی تھیں ان کا بیان، وہاں ایک حدیث پائیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تھی، اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ پھر آگے فرمایا کرتے تھے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب سن 60 ہجری آئے گی اس قسم کے حکمراں، اس قسم کے عمرہ آئیں گے جو ابھی نئے بچے ہوں گے، نئی جوانی ہوگی، نا تجربے کار ہوں گے، بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس دور سے پہلے اٹھا دیا جاؤں۔ یہ اشارہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے کچھ بھی کریں گے تو کر دیں گے۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ، یقین جانیں اللہ کے حبیب کی محبت، اصحاب کی محبت، بلکہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کی محبت۔ جس دن جو شہید ہوئے اس دن بھی ایسے ہی شہید نہیں ہو گئے۔ مسند احمد پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں آرامی تھا،
میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں وہ یہی دن تھا 10 محرم الحرام کا دن، جو آج 10 محرم الحرام ہے یہی دن تھا۔ کہتے میں آرامی تھا، نیند میں تھا، میں نے خواب دیکھا رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چھوٹی سی ایک بوتل لی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خون جمع کر رہے۔ میں خواب میں دیکھ کے حیران ہو گیا، آنکھ کھلی تو اس وقت موبائلوں کا دور تھا نہیں، آنے جانے والے کافروں سے میں نے معلومات لی، میں نے جو آج خواب دیکھا تھا، میں نے اپنے خواب میں جو اللہ کے حبیب کو دکھی دیکھا تھا، یہ کیا ہوا ہے اس دن؟ کہتے ہیں جب معلوم ہوا، معلومات لی، اس دن دنیا میں جو سب سے بڑا افسوسناک واقعہ رونما پیش ہے وہ کیا تھا؟ حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ وہ شہادت کتنی المناک تھی، آپ اکثر سنتے تاریخ ابن عساکر کے اندر، حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ نے وہ تفصیل، ایک تو ہوتی عام تاریخی باتیں جو عام آج کل مارکیٹوں میں چل رہی، کوئی بنیاد نہیں، مستند باتیں، جتنے تیر برسائے گئے کہ کتابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تیر ان کے کپڑوں سے لٹک رہے تھے، ان کے جسم میں تیر لٹک رہے تھے، شہید کر دیے گئے۔ شہید کرنے تک بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا، بخاری شریف پڑھیں، کتاب المناقب پڑھیں، من مناقب حسین ابن علی ابن ابی طالب پڑھیں۔ شہید کرنے کے بعد بھی اس خاندان سے ایسی دشمنی کا اظہار کیا گیا، حضرت حسین کے جسم کو، آپ کے اعضاء کو، آپ کے سر کو تن سے، آپ کے سر کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ دینے کے بعد ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے کہ اس سر کو پلیٹ میں لے جا کے اس علاقے کے گورنر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اس ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ اکثر مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ ٹائم کا لحاظ کریں تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، یہ موضوع اس سے بڑا طویل ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں سے باتیں ملتی ہیں۔ اب اہل بیت کی عظمت کو پہچانیں، اہل بیت سے محبت رکھیں، اور سب سے بڑی اہم بات تلاش کریں کہ ان عظیم لوگوں کا راستہ کیا تھا۔ ان کا راستہ دین تھا، ایمان تھا، نماز تھی، توحید تھی، سنت تھی، قرآن تھا، اطاعت تھی، اعمال تھا۔ تو آئیے ان سے بھی محبت کریں، ان کے راستے سے، ان کے طریقے سے، ان کے سلیقے سے بھی محبت کریں، دیندار بن جائیں، اپنے دل و دماغ میں ان کی محبتیں پیدا کریں، اور ان کے زندگی کے طرز حیات کو ہم اپنے وجود پر نافذ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔